تمام عزیز بہن بھائیوں کو سلام، اور خداوند کے شکرگزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے فضل دیا کہ آج شام ہم مقدس کلام پر غور کر سکیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو کہ میں پیاسا ہوں، اور وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا ہوا تھا، پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے سپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ صلیبی کلمات میں سے یہ 5واں کلمہ ہے کہ یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ اس کلمے کو جسمانی دکھ کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کلمے میں خداوند یسوع مسیح کو اس نے اپنی ذات میں تمام نوشتوں کو جو ہے وہ پورا کیا۔ یسوع مسیح کی جو اذیت ہے وہ جمعرات کی رات سے ہی تقریباً 11 بجے کے قریب، جب وہ بالا خانہ سے گلسمنی باغ میں آخری فسح کھانے کے بعد وہ وہاں پر دعا کر رہا تھا، تو جان کنی کے عالم میں ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ وہ دعا کر رہا تھا، اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر ٹپک رہا تھا۔ پھر اسے پکڑا گیا اور جھوٹے الزامات بھی لگائے گئے۔ پوری رات اس کی پیشیاں ہوئیں، سردار کاہن حنا قیافہ کے سامنے، پلاطوس کے سامنے، ہیرودیس کے سامنے۔ اس پر قصور ثابت نہیں ہوا۔ یہودیوں کی عدالت میں گیا، رومی عدالتوں میں گیا، لیکن پھر جمعے کی صبح 9 بجے جو ہے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگا کر اسے صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ تقریباً 6 گھنٹے کی اس مشقت کے سبب سے، کیونکہ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے، اس کا بدن پیاس محسوس کر رہا تھا، کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ جسمانی دکھ و تکلیف کی شدت نے اسے یہ کہنے پر مجبور کیا کہ میں پیاسا ہوں۔ حالانکہ پیدائشی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ پانیوں کو تخلیق اس نے کیا، پانیوں کو بنانے والا۔ بحر قزم کے پانی کو اس نے 2 حصے کر دیا، یردن کا پانی اس کے سامنے سوکھ گیا، اور اس کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہے۔ خدا کی ذات کا نقش اور پرتو ہے، تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے، لیکن یہاں پر وہ خدا کے ازلی ارادہ کے مطابق موجود ہے، اور یہ جسمانی دکھ کا کلمہ بھی ہے۔ پہلی دفعہ اسے یہودیوں نے، رومی سپاہیوں نے 2 بار اسے مشروب اس کے سامنے پیش کیا جب اس نے کہا میں پیاسا ہوں۔ پہلی بار صبح 9 بجے، اور متی کے انجیل کے 27ویں باب کی 33 اور 34 آیت میں لکھا ہے کہ اسے پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی گئی جب اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ رومی حکومت جن لوگوں کو مسروب کرتی، تو مسروب کرنے والوں کی اذیت کو، دکھ کو کم کرنے کے لیے ان کو یہ مشروب دیا جاتا جس میں نشہ خاص طور پر شامل ہوتا، اور وہ اپنے نشے کی حالت میں ہی وہ موت کے منہ میں چلے جاتے۔ لیکن ہمارے پاس مسیح کی مسروبیت جو ہے وہ زندگی کا باعث ہے۔ ہم نے کل بھی یہ سیکھا کہ مسیح کی جو صلیبی موت ہے وہ رضاکارانہ طور پر ہے، وہ عوضی کے طور پر ہے، اور اس نے ہرگز اس نشے آور چیز کو، مہک کو پینا پسند نہ کیا۔ اس نے خدا کے برے کے طور پر ہمارے گناہ اور پاپ اٹھائے، جس کے بارے میں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے
جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خدا باپ نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ تو یسوع مسیح کیونکہ کفارہ دے رہا ہے، اس نے اس لیے یہ پت میری میں نہیں پی تاکہ اس کفارے میں، اس سے عوضی ہونے میں، قیمت چکائے دینے میں، یا وہ جو برہ زرزہ کرانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے قربانی کے لیے، اس میں کمی نہ آئے۔ دوسری بار اسے سرکہ دیا گیا تقریباً سپہر 3 بجے کے قریب، اور یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب کی 29 آیت میں ہم نے پڑھا ہے، اس نے وہ سرکہ جو اسے پیش کیا گیا اس نے اسے نہیں پیا۔ اب اسے 15 گھنٹے ہو چکے ہیں صلیب پر۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے بدن میں ان پیشن گوئیوں کو پورا کیا۔ اس میں ہم نمبر 1 تو یسوع کی بشریت کو، اس کے جسمانی ہونے کو، اس کے انسان ہونے کو دیکھتے ہیں، تاکہ واضح ہو جائے کہ انسان کے لیے انسان ہی مصلوب ہوا ہے، کیونکہ خدا کلام میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کلوسیوں تو پترس نے اپنے پہلے واعظ میں بھی، جو رسول کے اعمال اس کے دوسرے باب کی 22 آیت میں کہتا ہے کہ یسوع ناسی ایک شخص تھا۔ پالوس نے بھی یسوع کی بشریت کو یا انسان ہونے کو واضح کیا۔ اس نے کہا کہ اگر ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا تو ایک آدمی کے سبب سے زندگی بھی آئی ہے، گناہ پر غلبہ بھی آیا ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ وہ تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے کہتا ہے یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، میری اس خوشخبری کے موافق۔ اور وہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح درمیانی ہے۔ تو یسوع مسیح پورے طور پر جسمانی ہے۔ جب وہ چرنی میں لپٹا ہوا، کپڑے میں لکھا گیا کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں اسے پاؤ گے۔ یسوع مسیح قد و قامت میں خون گوشت میں بھرا، اسے نیند بھی آتی تھی، وہ تھک بھی جاتا تھا، رنجیدہ بھی ہوتا تھا، روتا بھی تھا، خوش بھی ہوتا تھا، اسے غصہ بھی آ جاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بیان کرتی ہیں کہ یسوع مسیح انسان بھی تھا۔ اور یسوع مسیح نے تمام پیشن گوئیوں کو پورا کیا۔ یہاں پر بڑا خاص لفظ لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا، یعنی یسوع مسیح اپنے ہوش و حواس میں ہے، وہ پورے طور پر غور کر رہا ہے، پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، نوشتے پورے ہو رہے ہیں، اور انسان کی نجات کا کام کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے۔ جو منصوبہ خدا باپ نے اس کے سپرد کیا تھا، مشن اسے کمپلیٹ کر رہا ہے وہ۔ تو اس نے جب لکھا کہ جان لیا، یعنی جان یہ لیا کہ نوشتے پورے ہوئے ہیں، اور یہ نوشتے جو ہیں، نوشتوں کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اگر زبور اس کا 69 پڑھے نا، 69 اس کی 30 آیت میں، تو وہاں لکھا ہے میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میرا منہ جو ہے وہ سوکھ گیا۔ وہ کس قدر اس کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئی موجود ہے کہ میرا منہ جو ہے یا میرا گلا جو ہے وہ سوکھ گیا۔ پھر زبور 69 کی 21ویں آیت میں اس کے لیے پہلے سے پیشن گوئی موجود ہے، میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ اور آج پانی کا نہیں، بلکہ وہ یسوع مسیح لوگوں کی محبت کا، خلوص کا، رفاقت کا، گنہگاروں کی نجات کا پیاسا ہے۔ آج بہت سے لوگ سمجھتا کہ یسوع کو پانی پلایا جائے۔ یسوع مسیح دراصل گنہگاروں کی نجات کا پیاسا ہے۔ وہ تو سکھار کے کنویں پر دوپہر کے وقت میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ وہاں تھکا ماندہ بیٹھا تھا، اور وہاں پر ایک سامری عورت پانی بھرنے کے لیے آئی۔ اس نے اس کو کیا کہا؟ مجھے پانی پلا۔ وہ تو یہ کہہ کر گنہگار انسان کو نجات دیتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا، تو دراصل وہ اس گنہگار انسان کی نجات کا باعث ہے۔
اور سامنے ہو تو اسے کہہ رہی تھی تو یہودیوں کا مجھ سے پانی مانگتا، تیرے پاس برتن بھی نہیں ہے، کس میں تجھے پانی دوں؟ دراصل یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم مجھ سے بھی پانی مانگ، اور تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، تیرے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے۔ اور کہتا ہے کہ جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، جو پانی میں اسے دوں گا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ وہ ایسا پانی انسان کو، گنہگار کو دینا چاہتا ہے، آب حیات۔ اور یسایہ 55 باب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسا پیاسو میرے پاس آؤ، اور وہ بھی جو پیاسا ہو آؤ مول لو، کیونکہ میں آب حیات پلاتا ہوں۔ ایک گیت بھی ہے، آب حیات سب کو پلاتا ہے المسیح، تشنا لبوں کو کی پیاس کو بجھاتا ہے المسیح۔ وہ آج بھی پیاسوں کو، ان کی پیاس کو بجھاتا ہے۔ زبور نویس 42ویں زبور میں کہتا ہے جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح تیرے لیے پیاسی ہے، ترستی ہے۔ کیا ہماری روحیں مسیح کے لیے ایسی ترستی ہیں؟ کیونکہ وہ ترستی ہوئی جان کو سیر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ زبور 23 میں کہتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ تو راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، آب حیات کا دریا ہے، زندگی کا چشمہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ وہ یہ پیش کرتا ہے کہ نوشتے پورے ہو گئے ہیں، کلام پورا ہوا ہے، انسان کو نجات کا کام تکمیل کو پہنچا ہے۔ اور اس نے یوحنا کے انجیل اس کے 7ویں باب کی 37 آیت میں کہتا ہے، عید کے آخری دن یسوع نے کھڑے ہو کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ جو میرے پاس آئے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، میں اسے سیر کروں گا، جان کو بحال کروں گا، آب حیات کے چشموں سے پلاؤں گا۔ اس نے ہماری مشقتیں بھی اسی لیے اٹھائیں، غموں کو اس لیے برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا و سمجھا۔ خدا کا کلام کہتا ہے وہ آج بھی صلیب پر پکار رہا ہے اور بلاتا ہے، اس کا اعلان ہے، وہ انونس کرتا ہے اے سامنت اٹھانے والوں اور بوجھ کے دبے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر ہم آج یسوع کی صلیب پر سے اس پکار کو سن سکتے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ وہ راحت کے چشموں سے آپ کو پلا دے گا۔ آپ دنیا کی پیاس نہ رکھیں، گناہ کی پیاس نہ رکھیں، آپ دنیا کی چیزوں کی بھوک اور پیاس نہ رکھیں، بلکہ یسوع نے کہا کہ پہلے میری بادشاہی راست بازی کی تلاش کرو، تمہیں سب چیزیں مل جائیں گی۔ یسوع کو آج پا لینے کی ضرورت ہے۔ صلیب پر وہ پکار رہا ہے، وہ آپ کو تلاش کر رہا ہے، وہ پیش کرتا ہے کہ وہ آپ کی روح کا پیاسا ہے، آپ کا پیاسا، آپ کی رفاقت کا پیاسا ہے، اور اس نے آپ کے لیے پوری کامل قربانی گزرانی ہے۔ اس نے اپنے جسم میں ان دکھوں کو برداشت کیا، کوڑوں کو اپنے بدن پیٹھ پر کھایا ہے، اور یسایہ کہتا ہے اس کی ماں کا ہم نے شفا پائی ہے۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں جو کیل لگے ہیں وہ آج بھی زخم جو ہیں وہ میری شفا کے لیے ہیں، وہ بہتی دھارا میری شفا کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے اور مسیح کے پاس آ جانا جو کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا کریں۔